میرے دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے جو ہے ایک عمل پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گھر میں کوئی آدمی بگڑ جائے، چاہے وہ بیٹا بگڑ جائے یا بیٹی بگڑ جائے یا شوہر بگڑ جائے یا بیوی بگڑ جائے، گھر میں اولاد میں سے یا کوئی بھی گھر میں سے بگڑ جائے اور وہ راہ راست پہ نہیں آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بگاڑ اس کا ختم ہوگا۔ یہ بڑا آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو ضرور آزمائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بالکل ایک دفعہ کرنے سے جو ہے نا، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس میں میرے خیال سے کوئی 15 سے 20 منٹ کا ایک عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ جو بگڑا ہوا شخص ہے وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج جو ہے نا ہر گھر میں جو ہے یہ جو ہے نا یہ بگاڑ آ گیا ہے۔ یہ ہم دین سے دوری کی وجہ سے کہ ہم جو ہے نا بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ لاڈ پیار میں یا کسی بھی معاملے میں ہم بچوں کو، یا گھر میں جو ہے نا اگر میاں بیوی ہے تو میاں جو ہے نا بیوی کو اتنا ڈیل دے دیتا ہے کہ اس کو پہلے دن سے سر پہ چڑھا کے رکھ دیتا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ اس کے قابو میں نہیں آتی ہے۔ یا اس طرح اگر شوہر جو ہے وہ جو ہے نا لاڈ پیار میں ماں باپ نے ان کو پالا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا خود سر ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے نا اس کے بیوی کے قابو میں لانے کا مقصد نہیں کہ اس کو غلام بن جائے، بلکہ وہ اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا مزاج اتنا بگڑا ہوتا ہے، وہ اتنا ہر بات پہ جو ہے نا جنگ جھگڑا کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ بیوی جو ہے نا بیچاری جو ہے اس کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا آج جو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، کیونکہ آج ہر گھر میں بے دینی ہے۔ اگر ہم دین کو اختیار کر لیں، اگر ہم قرآن شریف کو جو ہے نا اپنے لیے مشعل راہ بنا دیں اور ہم قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ ایک ایک لفظ اس کا پڑھیں، انشاءاللہ تعالی قرآن شریف کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ لیکن آج مسلمان جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا دنیا کی تمام چیزیں وہ سیکھ سکتا ہے، اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو وہ صرف قرآن شریف کو اور جو ہے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو سیکھے اور اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ حالانکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا جو مینول کتاب بھیجا ہے وہ قرآن عظیم جو ہے، جو آخری کتاب ہے، یہ قیامت تک آنے والے تمام جو ہے نا تمام مخلوقات کے لیے، اسپیشلی جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے۔ اور پھر جو ہے نا اس میں جو ہے نا جو لوگ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کلمے کے اندر آگے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے جو ہے نا تمام احکام اور قرآن شریف اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ اب وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس قرآن کے مطابق اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارے گا، ورنہ جو ہے وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، اور جو آخری زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں بھی پھر اس کو پریشانی ہوگی۔ لیکن آج مسلمان تمام کام سیکھنے کے لیے تیار ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہے، انجینئر بننے کے لیے تیار ہے، تاجر بننے کے لیے تیار ہے، دنیا کے جتنے نوکر بھی بننے کے لیے تیار ہے، دنیا کے جتنے علوم ہے وہ سب پہ جو ہے نا اگر وہ ریڑھی لگاتا ہے تو ریڑھی کا اس کے پاس مکمل تعلیم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ریڑھی کو کس طرح، اگر وہ چھولے بیچتے تو چھولوں کے بارے میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں، تمام لوازمات اس کو پتا ہوگا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے تاکہ جو ہے نا اس میں نفع کا جو سوچتا ہے کہ جو میری چیز اچھی ہوگی تو وہ زیادہ بکے گی، اتنا صفائی کرے گا اتنا۔ اسی طریقے سے اگر وہ کہیں نوکری ہے تو نوکری اس طرح کرے گا کہ وہ جو ہے نا وہ باس اس سے ہمیشہ اس کی جو ہے نا اس کی باتیں بھی برداشت کرے گا، اور اس کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق اپنے جو اس کا آجر ہوتا ہے اس کے جو ہے نا متعلق جو ہے اس کے مزاج کے مطابق وہ کام بھی کرتا ہے اور اس کی جو ہے غلامی بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ غلامی نہیں کرتا ہے تو اللہ اور اس کی رسول کے نہیں کرتا ہے کہ جو ہے نا یہ دنیا میں بھی عزت دینے کا اور دنیا میں بھی جو ہے نا کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی جو لوگ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں۔ ابھی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ یہ باتیں بڑی ضروری تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ دین سے دوری کی بنا پہ ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا ہم اس وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ جو بزرگان دین نے ایک مجرب وظیفہ ہے کہ آپ اگر گھر میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے تو آپ ایک بوتل میں اپنے پاس جو ہے نا پانی رکھ لیجیے گا، نماز فجر کسی بھی دن
نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب آپ پوری نماز پڑھ لو، تمام تسبیحات کر لو، اس کے بعد جو ہے نا یہ عمل شروع کر لو۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے سورہ قاف پڑھنا ہے۔ سورہ قاف یہ غالباً 27ویں یا 28ویں پارے میں ہے، اللہ مغالطہ میں نہیں لائے، 27ویں یا 28ویں پارے میں 1.5 پیج کا ہے، چھوٹا سا ایک سورت ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قاف، سورہ قاف کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے نا سورہ علم نشرح لکا، سورہ علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ یہ جو سورہ ہے سورہ علم نشرح لکا، میں نے آپ کے سامنے پوری سورت کی تلاوت جو ہے نا وہ کر دی ہے۔ یہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ قاف پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ گنتے ہوئے، اس میں 102 مرتبہ بھی نہ ہو جائے اور 100 مرتبہ، یعنی نہ کم ہو جائے نہ زیادہ۔ وظیفے کا مطلب ہے کہ جتنے تعداد میں وظیفہ بتایا جائے نہ اس سے کم کیا جائے اور نہ اس سے زیادہ کیا جائے، تاکہ اس کی تاثیر آ جائے۔ تاثیر اس وقت ہوگی کہ جب آپ جو ہے نا وظیفہ اس طرح کریں۔ پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شخص کے لیے جس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، جس کے بگاڑ کے لیے اللہ اس کو راہ راست پلائے، تو اس کے لیے آپ اللہ تبارک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لیجیے گا۔ ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس پانی کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ دم کر کے وہ پانی مذکورہ شخص کو، جو بھی بگڑا ہوا ہے، وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے گھر میں اولاد میں سے کوئی بھی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، جو بھی اولاد میں سے، ان کے لیے جو ہے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، ان کو وہ پانی پلایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ راہ راست کر لے گا۔ دوبارہ ایک مرتبہ میں عرض کروں کہ یہ دوبارہ میں جو آپ کو، تاکہ آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر ایک مرتبہ سورہ قاف، پھر 101 مرتبہ سورہ علم نشرح لکا، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور پانی کے اوپر دم کر کے یہ اس مریض کو پلایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے۔ اگر یہ ویڈیو جو ہے نا پسند آئی ہے اور جو ہے نا آپ کی کام کی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں اور جو ہے نا وہ میرے اور آپ کی سب سے جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، لیکن جو لوگ اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو لوگ چینل پہ ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا جو ہے نا وہ جو ہے نا گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا اسی طرح دین کو سمجھنے میں ایک دوسرے کو تعاون کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔